بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ الانشقاق کی دوسرا پارٹ کریں گے. پارٹ 2 آیت نمبر 7 سے 6 تک ہو چکی ہے ہماری. اب یہاں آیت نمبر 6 تک ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان اور زمین کی فرما برداری ہمیں بیان کر کے انسانوں کی نافرمانی بیان کرتے ہیں کہ جو انسان کو احکامات دیے گئے اس کے جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے اور آسمان اور زمین اس کا فوراً حکم بجا لاتے. تو یہ کمپیریزن تھا جو ہم نے 6 آیتیں دیکھے. اب یہاں جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اس کے مطابق زندگی گزاری تو جو تکلیفیں اٹھائی اور جو ہم نے دیکھا کہ آیت تھی فَمُلَاقِي اور پھر اس کو ملنا ہے. تو آگے جو بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 8 میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات مانے ان کا جو انجام ہوگا پہلے اسے بیان کیا جا رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہم کو پیراگراف نہیں ملتے جسے ہم پیسج کہتے ہیں
وہ نہیں ملتے. لیکن جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنی آیاتیں ہیں جس میں جنتیوں کا بیان ہے, اس کے بعد یہ جہنمیوں کا بیان ہے. تو یہ گویا ایک پیراگراف کی, ایک پیسج کی شکل لے لیتا ہے. تو یہاں جو اب شروعات ہو رہی ہے آیت نمبر 8, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا پس, من جو, اوتیا دیا گیا, پیسیو فارم ہے اوتیا, کتابہ اس کا اعمال نامہ, بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں. پھر اس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کی بات بیان کرتے ہیں, اور یہ ذکر ہم کو قرآن میں بارہا ملتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 8 میں آتا ہے, پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے. پھر اس کے بعد ہم کو سورہ الحاقہ آیت نمبر 19 میں ملتا ہے, سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو. اب یہاں دائیں ہاتھ کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ امتیاز بخش رہے ہیں. اب وہ خیر کی علامت ہے. اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب روز حشر جب نامہ اعمال بانٹ دیے جائیں گے تو وہ وقت جو ہوگا بہت زیادہ سٹریس, بہت زیادہ ٹینشن کا ہوگا. اور ایک بات کی وضاحت قرآن نے کی ہے کہ نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا ہوگا, وہ خیر کی علامت ہوگا, وہ ان کے لیے خوشخبری ہوگی, ان کی کامیابی کی ضمانت ہوگی. مطلب اس ٹینشن میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہوگا, ہماری تمام گھبراہٹ, جو تمام ٹینشن جو ہے وہ ہمارا دور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی غور کرنے کا مقام ہے کہ بہت بڑی مصلحت ہے, بہت بڑی رحمت ہے, مرسی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جب ہم آگے دیکھیں گے, جب ہم ان سورے پہ چلیں گے وہاں اور ڈیٹیل میں بیان ہوگا کہ جب صحیفے اڑائے جائیں گے, قرآن میں آتا ہے جب نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے اور جب انہیں بانٹا جائے گا اور جب وہ ہماری داہنے ہاتھ میں آئے گا تو ہمارا جو ٹینشن ہے وہ جو ہے وہ ریلیف میں بدل جائے گا. ہمیں ایک ایسا اطمینان حاصل ہوگا اور اس وقت وہ اطمینان اس پوری دنیا کی دولت دے کر ہم خرید نہیں سکتے. تو غور کر مقام یہ کہ جو سیدھا ہاتھ ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں یمین لکھا گیا ہے, یمین ہے نا, بی یمینی. تو جو یمین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو ملانا اور ایک معاہدے کی شکل. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کہا تھا کہ یہ جو دائیں ہاتھ کا جو اعمال نامہ ہے انہیں ضرور بضرور ملے گا. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ سورہ الحاقہ میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے اس مطلب عمل کو دیکھے گا, اپنے اس عمل کو ضرور بضرور وہ پہنچے گا. مطلب یہاں اسے پورا یقین تھا, اتنا زیادہ یقین تھا کہ وہ اپنے اس عمل سے ضرور بضرور ملے گا. مطلب جو یہ سورہ الحاقہ میں جو آیت نمبر 19 کا ترجمہ میں نے پڑھی تو ہم آیت نمبر 20 پہ اگر دیکھیں تو وہاں جو الفاظ ہے وہ میں پڑھ کے سناتی.
انی ظننت انی ملاقن حسابیہ. اب یہاں ملاقن دیکھ رہے ہم، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. مطلب ڈیفینیٹلی اس کو گارنٹی تھی کہ میں میرے حساب سے ملوں گا. اور ہم نے پہلے کیا آیت پڑھے تھے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ملاقن حسابیہ. اسے پورا پتا تھا کہ وہ اپنے حساب کو ضرور ملے گا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دائیں ہاتھ میں اسے دیا جائے گا اور یہ دایاں ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر اسے کیا ہو گیا؟ اسے ضمانت مل جائے گی، مطلب اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کی گارنٹی اسے ملے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارا داہنا ہاتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے امتیاز بخشا ہے، خیر کی علامت بخشا ہے. اگر ہم غور کریں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں، وہ ہر ادب جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہمیں کھانے کا حکم دیا گیا تو دائنے ہاتھ سے، پانی پینے کا حکم دیا گیا، وضو کرنے کا حکم دیا گیا، خیرات کرنے کا حکم دیا گیا. ہر خیر کا کام اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ داہنے ہاتھ سے ہوتا ہے. تو چونکہ داہنے ہاتھ کو یہ امتیاز بخشا گیا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ روز حشر جو ہے امتیاز ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن کو نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائے. اب یہ جو اعمال نامہ تو مل گیا، اب اس کو یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے ویسے عمل کیے ہیں، اس لیے اسے یقین تھا. پھر وہ کیا کرے گا؟ فسوف، پس ان قریب، یحاسب، حساب لیا جائے گا، حساباً، حساب، یسیر، آسان، پس اس سے ان قریب آسان حساب لیا جائے گا. یہ ہے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آنے کی وجہ کہ اب اس سے حساب کیسا ہوگا؟ آسان لیا جائے گا. اب آسان حساب کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آسان اس حساب جو ہے مومن کا نامہ اعمال پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دیں گے. ہم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مطلب تھا اس آیت کی رو سے کہ حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ تو پیشی ہے، مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری پیشی ہوگی. مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 4939. ایک اور روایت میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حساباً یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا. نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا، حساب یسیر مطلب آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس کا نامہ اعمال دیکھے گا پھر اسے معاف فرما دے گا.
مسند احمد میں ہے 48/6 حدیث نمبر. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حساب جو ہے وہ نامہ اعمال دیکھا جائے گا. جیسے ہم کو سورہ الغاشیہ آیت نمبر 26 میں آتا ہے پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا. پھر اس کے بعد سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں آتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہ اس نامہ اعمال میں ہوگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان نیکیوں کو دیکھتے ہوئے ان گناہوں کو ڈھانک دے گے. اسی کو مغفرت کہتے ہیں. مغفر کہا جاتا ہے، مطلب اسے ڈھانک لینا، اسے چھپا دینا، اسے کور کر دینا، اس کو نظر انداز کر دینا. اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو نظر انداز کر دیں گے ان نیکیوں کی بدولت، اپنی رحم کے اذن سے. اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ جو ہے، بے حد بے حساب جو ہے یہ مہربانی ہے. بے حد بہت مطلب ایک ایسی رحمت ہے جس کا اندازہ انسان اس دن کرے گا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت کو، اس نعمت کو پا کر انسان کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہم غفور ہے، جس کو آج تک ہم ایکسپیرینس نہیں پاتے ہیں، اس وقت شدت کے ساتھ احساس ہوگا ہمیں. ہم کو طبرانی میں حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اعمال کر رہے ہو اور حقیقت کا علم کسی کو نہیں. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لو گے. بعض وہ لوگ ہوگے جو ہنسی خوشی اپنوں سے آ ملے گے. یہاں پر یہ جو حساب ہے، اب آگے کی آیت میں جو ہے یہ حدیث پڑھی ہوں میں نے، وہ آگے کی آیت کے لیے ہے. آگے جب اسے حساب یسیر ہوگا پھر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 9 وَيَنْقَلِبْ اور يَنْقَلِبْ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے لوگوں کی طرف مسرورا خوش خوش، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا. جب اس سے آسان حساب لیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے گھر والوں کی طرف. کون سے گھر والے؟ وہ گھر والے جو جنتی ہوگے، یا وہ گھر والے جو اسے جنت میں ملے گے، جیسے جنت میں جو حوریں ملے گی اسے، یا وہ 9 عمر خادم ہوگے جو اسے جنت میں ملے گے. اس کے علاوہ وہ ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ جو جنتی ہے یا اس کا وہ اہل جو جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہتا تھا، روز حشر بظاہر وہ بھی قطار میں کھڑے ہوئے ہوگے، ہے نا. تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ نامہ اعمال لے کے ان کی طرف جائے گا. یہ بائی بورن ہے، فطرتاً ہے، ہمارے اندر ہے یہ کہ جب ہم کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہے نا. تو وہ کیا چاہے گا کہ جلد سے جلد میں میرے گھر والوں کو بتاؤں. جو روز حشر وہاں کھڑے ہے، اس کا اہل ہے، حساب نہیں ہوا ہوگا مگر وہ چاہے گا کہ انہیں بتائے. کیوں؟ کیونکہ وہ خوشی کی انتہا ہوگی. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں مسرورا جو لایا گیا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. مسرورا جو ہے وہ سرور سے ہے، اور اس کا جو مادہ ہے، روٹ جو ہے سر ہے، سین را. سر کہتے ہیں راز کو، اور راز جو ہوتے ہیں وہ دل میں چھپے ہوتے ہیں. تو یہاں وہ خوشی اس کو ملے گی
جو اس کے دل میں ہوگی اور وہ اتنی زیادہ اتنی شدید ہوگی کہ وہ اس خوشی کو کیا کرے گا, چھپا نہیں پائے گا, چاہ کے بھی وہ چھپا نہیں سکتا. وہ اس قدر خوش ہوگا, مطلب بناوٹی خوشی نہیں ہوگی کہ جو اس کے چہرے پر آئے اور دل میں نہ ہو. وہ دل کے اندر جو ہے وہ اتنا خوش ہوگا کیونکہ اس دن وہ نجات سے مطلب وہ رہائی ہو جائے گی اس کی. تو یہ جو علامت ہے, تو وہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو دکھانا چاہے گا اور انہیں چاہے گا کہ اس کا نامہ اعمال پڑھا جائے. آج کا زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے ریزلٹ, ان کے ٹرافی سب واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں, اسٹیٹس رکھتے ہیں. یہ آج کا دور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے سب دیکھیں کہ ہمیں یہ اعزاز ملا, یہ آنر ملا. تو اس وقت وہ آنر, وہ اعزاز کہ اسے حساب آسان ہو گیا اس کے لیے, تو یہ بہت بڑی بتانے کی چیز ہوگی اور وہ ہر ایک کو بتانا چاہے گا. سورہ طور آیت نمبر 21 میں آتا ہے, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے. ہم کو حدیث ملتی ہے مسند احمد میں 509/3, اولاد کی دعا و استغفار سے آبا و اجداد مطلب ہمارے والدین, ہمارے دادا پردادا کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے درجے بلند ہے, مطلب وہ اونچی درجات کی جنت میں ہے, اور کمپیریٹیولی ان کی اولاد کے درجے اتنے بلند نہیں ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ماں باپ کو اولاد سے ملنے کے لیے نیچے کے درجے والی جنت میں نہیں بھیجے گے, بلکہ ان اولاد کو اوپر والی جنت میں لائیں گے ان کے ماں باپ کے درجوں کی بنا پر. تو یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم جو نیکیاں کریں تو یہ سوچیں کہ اس سے ہمارے اہل و عیال جو ہے, ہمارے فور فادرز, آبا و اجداد کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہماری نیکیاں کہاں تک پہنچ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے وہ ثواب جاریہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے. اللہم اجعلنا منہم, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت نمبر 7, 8 اور 9 میں بیان کیا, ایسا معاملہ ہم سبوں کے ساتھ ہو. اللہم اجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. اب یہاں پر یہ 3 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی کی دلیل بتا دی. اب جو آیت نمبر 10 ہے وہاں سے ناکام لوگوں کی بات شروع ہو رہی ہے, اور ناکام لوگوں کے لیے آیتیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ بیان کی. 6 آیت ہے اور کامیابی کے لیے 3 آیت ہے. غور کریں, آیت نمبر 10, و اور اما وہ من جو اوتیا دیا گیا کتابہو اس کا اعمال نامہ, وراء پیچھے, ظہری اس کی پشت کے, اور وہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا گیا. اب یہاں اس کے اپوزٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب کورٹ قائم ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جج کی حیثیت سے آئیں گے تو اس عدالت خداوندی میں یہ مجرم کی
حیثیت سے پیش ہوں گے. اور جب ایک مجرم کو کس طرح لایا جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ایک مجرم کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جاتا ہے. اب عدالت خداوندی میں یہ مجرموں کا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ ان کی گردن سے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا, اور جو ان کا الٹا ہاتھ ہے وہ موڑ کر پیٹھ کے پیچھے سے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. اب یہ پوزیشن میں مجرم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اب جب ان مجرموں کو ان کا نامہ اعمال دیا جانے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہم کو آیتیں ملتی ہیں سورہ الحاقہ, ہم دیکھتے ہیں اس میں, لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہیں جاتی. اللہم لا تجعلنا منہم, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنا. پھر سورہ واقعہ میں آیت نمبر 9 میں بیان ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. پھر سورہ رعد آیت نمبر 18 میں بیان ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسے ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے گا, پھر بھی چھٹکارا کہاں. یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا سورہ الحاقہ کی آیت میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 25 میں وہ کیا کہتا ہے اس کے آگے, وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, اور میں جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ حساب کیا ہے, مطلب اس نے اس حساب کو کیا کیا تھا کہ انکار کیا تھا. پھر وہ کیا کہے گا, یا لیتہا کانت قاضیہ, کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی. اب وہ کیا کرے گا کہ موت اسے آئے. اب یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کی بات پڑھی ہم نے سورہ الحاقہ, سورہ واقعہ, سورہ رعد میں. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دینے کی بات ہو رہی ہے, تو بات وہی ہے کہ جو ان کا بایاں ہاتھ ہے وہ پیٹھ کے پیچھے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اس لیے ان کا نامہ اعمال جو ہے پیٹھ کے پیچھے سے ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب ایک بات کرنے کی, غور کرنے کی بات ہے, کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے واللہ تعالی علم کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کرے, مطلب نامہ اعمال لینا ہی نہ چاہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے یہ ان کی بدبختی کی, ناکامی کی علامت ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ وہ اپنا نامہ اعمال خود پیٹھ کے پیچھے چھپا رہے ہوں, واللہ اعلی تعالی, کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دیکھے کہ انہیں نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب نامہ اعمال ان کا پیٹھ کے پیچھے ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتے اسے, کیونکہ آگے ہوگا, سامنے ہوگا تو وہ پڑھیں گے, پیٹھ کے پیچھے وہ کیسے پڑھ سکتے. اب پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال ہونے کے باوجود بغیر پڑھے, انہیں پڑھنے کے لیے دیا جا رہا ہے, پھر اس کے باوجود وہ کیا کہے گا, فَسَوْفَ, پس انقریب, یدعو, مانگے گا, ثبورا, موت, وانقریب, موت مانگے گا, بغیر پڑھے اپنا نامہ اعمال جو کہ پیٹھ کے پیچھے. غور کرے آیت پر, بغیر نامہ اعمال پڑھے وہ کیا کرے گا کہ موت کو پکارے گا. وہ چاہے گا کہ وہ آج اس وقت کیا ہو جائے, مر کر مٹی ہو جائے, خاک ہو جائے, ختم ہو جائے. جو ثبورا جو ہے اسے کہتے ہیں ہلاکت, خسارہ. وہ چیخے گا, چلائے گا, پکارے گا, واویلا مچائے گا کہ میں تو مارا گیا, میں تو ہلاک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے
کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آج وہ اس حالت میں مٹی ہو جائے، ہے نا، آج اس کا خاتمہ ہو جائے، پھر اس کے بعد بھی کیا ہوگا کہ وہ اسے اس جگہ موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس کے انجام کو دیکھے گا۔ اب جب وہ یہ ہوگا، موت کے لیے چلانے لگے گا، تو آگے کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے وہ اور یسلا داخل ہوگا سعیرا آگ میں، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پر جیسے ہی اس کو نامہ اعمال مل گیا، وہ کیا کرے گا، اپنے جو ہے آگ میں داخل ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سعیرہ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے صاد لام یا، مطلب آگ میں بھوننا، بھڑکتی ہوئی جو آگ ہے اس میں بھوننا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہے وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے، ہے نا، اس سے وہ نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن ایک اور ہم رائے دیکھتے ہیں، ایک اور ہم اوپینین دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں جو ایسے شخص ہوگے جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، رائی برابر بھی، تو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ ایمان والوں کی بات کر رہی ہوں، جو ایمان والے ہیں ان کے گناہوں کے سبب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن جہنم ان ایمان والوں کے لیے ایک بھٹی کا کام کرے گی، ایک ایسی بھٹی کا کام جو ان کے اندر گندگی ہے، جو میل کچیل ہے، اس کو کیا کر دے گی، وہ نکال دے گی۔ جیسے دھوبی بھٹی میں کپڑے دھونے کے لیے گرم پانی، سوڈا پاؤڈر کا استعمال کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کپڑے کو ختم کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کپڑے سے گندگی کو دور کرنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اسے بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اور جب وہ آلودگی سے، گندگی سے پاک ہو جاتا ہے تو اسے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن لوگوں کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، وہ گناہوں میں ملوث ہوگے، انہیں بھی اس جہنم کی بھٹی میں جھونکا جائے گا، انہیں بھی اس سعیرہ میں اس طرح بھونا جائے گا آگ میں، تاکہ وہ گندگی، وہ آلودگی، وہ ناپاکی سب کچھ نکل جائے۔ اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ آیت ہم ایمان والوں کے لیے ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ میں اس بھٹی کا حصہ ایک پل بھی بن سکتی ہوں، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اس بھٹی میں ایک لمحہ ہم رہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ آج ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ایمان والے ہیں ہم، لیکن ہم جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ تو یہ تمام آیاتیں ایمان والوں کے لیے غور اور فکر کرنے کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کیوں اس کا حال یہ ہوا، کیوں وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکا گیا، اس کی وجہ بتا رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یا اگر رکتے ہیں تو یہ پیسج کمپلیٹ نہیں ہوگا، 3 آیتیں رہ گئے، ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ انداز بیان جو ہے وہ الگ ہے، یہ بات کو پوری کرنا ضروری ہے۔ میں شارٹ میں کر دیتی ہوں، پھر بہت زیادہ آیت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ سنیے، تھوڑا 10 منٹ ہو سکتا ہے کہ کلاس زیادہ ہو جائے۔ اس کا ریزن بتاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 13 میں، انہو بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلہ اپنے لوگوں میں، مسرورا خوش و خرم،
اسے آگ میں کیوں جھونکا گیا؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں میں، اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم تھا. مطلب وہ اپنے بچوں، اپنے بیوی، اپنی فیملی میں اتنا زیادہ خوش تھا، ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنا مگن تھا کہ وہ آخرت کی اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی. آخرت کی فکر سے کیا تھا، وہ بالکل وہ آخرت کو بھلا چکا تھا. دنیا کمانے کے چکر میں اور صرف خوش ہونے اور اپنے اہل و عیال کو خوش رکھنے کے چکر میں اس نے حرام حلال کی تمام تمیز کو ختم کر دیا تھا. یہ انجام اس کا اس وجہ سے ہوا. تو دنیا کی خوشی کو اہمیت دے کے اس نے آخرت کی جہنم خرید لی. تو یہ آیتیں ہمارے لیے بہت غور کرنے کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا حصہ نہ بنیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہو بے شک وہ ظن گمان کیا ان کے لن نہیں یہود ہرگز نہ لوٹے گا. بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ وہ ہرگز نہ لوٹے گا. مطلب وہ یہ جو یہور ہے وہ حورن سے ہے، محور جسے ہم کہتے ہیں، اور حورن کی معنی ہوتی ہے لوٹنا. اور محور کیسا ہوتا ہے؟ محور کی طرف سب گھوم کر لوٹتے ہیں. مطلب اس کا کیا عقیدہ تھا؟ اسے موت کے بعد دوبارہ جواب دینے پر اس کا یقین نہیں تھا. اس کو کیا لگتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں خوش رہو، یہی ٹھیک ہے. جبکہ مومن کیا جو ہے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے. دنیا کی میں رہتے ہوئے وہ آخرت سے بے فکر ہو نہیں سکتا. ہم اگر دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وقت آیا موت کا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر ہم حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھیں، لقمان حکیم، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم اس کی عبادت کرنا جو واحد معبود ہے اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. تو یہ فکر جس نے دنیا میں کیا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا فکر تھی کہ میں اور میری اولاد نماز پڑھنے والے بنے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کی دنیا میں فکر یہ تھی کہ میں اور میری اولاد نماز پڑھنے والے بنے. اور ہماری فکر کیا ہوتی کہ میری اولاد پی ایچ ڈی کرے، ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، انجینئر بنے. وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں یہ فکر ہم کو نہیں ہے نا. وہ قرآن کھولتے ہیں یا نہیں اس کی فکر ہم کو نہیں ہے. اور ہماری اولاد کو فکر نہیں ہے کہ وہ قرآن نہیں کھولتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ آج کی دنیا میں مگن ہے، اور اس کے بدلے وہ کیا خرید رہے؟ یصلی سعیرا، جہنم کی آگ میں وہ خود داخل ہوگی. پھر اس کے بعد یہ جو محور ہے جس کو ہم یہاں بیان کر رہے، اس کو ہم کو ترمذی میں حدیث ملتی ہے. حدیث نمبر ہے 3439. سنن ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے 3888. صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے 1343. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹوں. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. تو یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھی تو یہ مطلب پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، اور ہمیں ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہمارے اعمال کی جواب دہی کے لیے لوٹنا ہے. کیوں لوٹنا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 15 میں بیان کرتے ہیں. اس پر آیت ختم ہوگی. بلا، کیوں نہیں، کیوں پلٹنا ہے؟ کیوں تم اس کو ڈینائی کر رہے تھے؟ کیوں نہیں؟ انا بے شک ربہ اس کا رب کانا تھا بھی اس کو بصیرا دیکھنے والا. وہ کیوں نہیں اس کا رب بے شک اس کو دیکھتا تھا. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ غاشیہ آیت نمبر 25 میں بیان کرتے
بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. کیسے وہ بھول گئے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا, اور اس لیے پیدا کرے گا کیونکہ تمہیں جو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, جو مہلت عمل دی گئی ہے, جو ایگزام ہال میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو پرچے ہم حل کر رہے ہیں زندگی کے, اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہمیں رزلٹ دے, ہمارا اوپن ڈے ہو, ڈے آف ججمنٹ قائم کیا جائے گا, کیونکہ بصیرہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور دیکھنے کے بعد ضرور ضرور وہ اس کا بدلہ دے گا. تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ یہ پیسیج کمپلیٹ کرنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قول و فعل کے تضاد سے بچائے, بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.